السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل چینل کے اسٹارس۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری نیو آنے والی انفارمیشنس ملتی رہیں۔ آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 18 مئی 2020 کا ہم کرنٹ افیئرس آج ڈسکس کریں جائیں گے۔ 1. کورونا وائرس اپڈیٹس May 18. The number of confirmed COVID-19 cases in Pakistan rose to 42,989 on Sunday after new infections were confirmed in the country. تو جی کنفرم ہم کہتے ہیں تصدیق شدہ کو۔ تو آج تک کی جو نیشنل لیول پہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کرونا وائرس کی کہ ہمارے پاس تصدیق شدہ کیسز جو ہیں کووڈ-19 کے وہ پہنچ چکے ہیں 42,989 تک۔ Number 2. Chief Justice directs provinces capital to reopen shopping malls. Chief Justice of Pakistan Gulzar Ahmed on Monday issued directions to reopen shopping malls across the country. Coronavirus does not go anywhere on Saturday and Sunday, he remarked, adding, "What is the reason behind keeping markets closed on Saturday and Sunday?" تو جی چیف جسٹس گلزار احمد پاکستان کے ہیں اور انہوں نے پروونسز کو اور کیپٹل کو یعنی کہ اسلام آباد کو شاپنگ مالز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے منڈے کو، اور یہ کہا ہے کہ کرونا وائرس کہیں نہیں جاتا سیٹرڈے سنڈے کو، اور یہ بھی کہا ہے کہ کیا ریزن ہے پیچھے سیٹرڈے اور سنڈے کو بند کرنے کی شاپنگ مالز کی، تو اس لیے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کھولے جائیں۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے PPP، دیٹس پیپلز پارٹی، Pakistan's People's Party calls for withdrawal of illegal NFC notification. NFC stands for National Finance Commission. Rejecting the constitution of the 10th National Financing Commission (NFC), the Pakistan People's Party called upon یعنی کہ بلا لیا گیا the government to immediately مطلب فوری طور پہ withdraw کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز سے ودرا کر دینا، مطلب آپ ایک چیز سے ہٹ جانا، نہ آنا، اٹس نوٹیفیکیشن۔ کوٹنگ آرٹیکل 161 of the Constitution, Mr. Rabbani had objected to the inclusion ہم کہتے ہیں شمولیت کو of the advisor of the PM on finance Dr. Abdul Hafiz Sheikh in the NFC۔ تو جی اس نیوز کے مطابق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وڈرا کیا ہے NFC کی نوٹیفیکیشن کو اور ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے جو وڈرا کیا گیا ہے NFC ایوارڈ وغیرہ جو سیریمنی ہو رہی ہے 10th NFC ایوارڈ کے بارے میں۔ تو اس کے اکارڈنگلی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں آرٹیکل 161 کو کوٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسٹر ربانی صاحب نے آبجیکشن اٹھایا ہے کہ ایڈوائزر ٹو دا PM آن فائنینس کہ وہ کیوں اس میں شمولیت رکھتے ہیں NFC ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب ان NFC پروگرام میں۔ نمبر 4 پہ ہم بس FAO that is Food and Agriculture Organization prepares crisis appeal for Pakistan's locust issue۔ locust آپ کو پتہ ہوگا آج کل locust اٹیک ہوا ہے ہماری کنٹری میں، اسپیشلی سندھ اور بلوچستان سائڈ پہ۔ یہ کیڑوں کا نام ہے جو کہ افریقہ وغیرہ میں بھی اٹیک ہوا ہے، فیلڈز اٹیک کیا گیا ہے ان لوکسٹ کی طرف سے۔ یہ جنگلی کیڑے ہوتے ہیں جو کہ فیلڈز کو اور یہ جو کھیت وغیرہ ہوتی ہے اس کو نقصان دیتے ہیں۔ The Food and Agriculture Organization of the United Nations plans to launch a crisis appeal in the coming days seeking کا مطلب طلب کرنا، resources for Pakistan to expand کا مطلب بڑھا دینا to its efforts to control the current upsurge کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس بغاوت of the desert locust in the country۔ تو جی FAO نے کہا ہے، اپیل کی ہے کہ یہ جو ایک لوکسٹ اٹیک ہوا ہے پاکستان میں تو اس نے بہت زیادہ اثرات ہوئے ہیں اور اس کے لیے اپیل کی گئی ہے یونائٹڈ نیشن سے کہ کچھ پلان کیا جائے کہ ہمیں ریسورسز وغیرہ پاکستان کو مہیا کیا جائے تاکہ یہ جو ہمارا ڈیزرٹ لاکس نے اٹیک کر دیا کنٹری میں اس سے کچھ ہم لڑ سکیں، کچھ کنٹرول پا سکیں۔ نمبر 5 پر ویسے NIT یونیورسٹی ٹو ہولڈ بیچلرز انٹری ٹیسٹ آن لائن بگننگ فرام August 8
2020 the ورسٹی کا مطلب ہوتا ہے جامعہ یا انسٹیٹیوشن will conduct an entrance test for a week. Students will have to come to the university to sit for the test but will be called to the campus in shifts of 900 1000 with 2 shifts being called each day. تو یہ این ای ڈی یونیورسٹی کا ٹیسٹ ہے بیچلر لیول کا. اس کے لیے یہ انہوں نے کہا گیا ہے کہ اب جو ٹیسٹ ہونا ہے اگست 8 2020 میں، اس میں یوں کیا جائے گا، اسٹوڈنٹس آئیں گے کیمپس میں آئیں گے اور تقریباً 900 سے لے کے 1000 تک کے بچوں کی کیمپس میں شفٹس لگیں گی اور 2 شفٹس ہوں گی ایک دن کے حساب سے، اور اس طرح انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کرایا جائے گا. نمبر 6 پہ ایران کمپلینس ٹو یونائٹڈ نیشنز سیومنز ہم کہتے ہیں طلب کرنے کو. انوائے کہتے ہیں یہ جو ہمارے سفارتی نمائندے ہوتا ہے. over US threat on Venezuela shipment. Iran complained to the United Nations on Sunday and summoned the Swiss ambassador. Swiss ambassador is the ambassador of Switzerland in Tehran, who represents United States interests in the Islamic Republic over possible measures Washington could take against an Irani fuel shipment to Venezuela. تو جی ایران نے کمپلین کی ہے یونائٹڈ نیشن کو کہ ان کا ایک امبیسڈر جو تھریٹ دیا گیا تھا، طلب کیا گیا تھا، یہ ایک سفارتی نمائندہ ہے سوئٹزرلینڈ کا، اور اس کے اوپر جو یونائٹڈ اسٹیٹس نے تھریٹ کیا وینزویلا شپمنٹ پہ، اس کے ایک کمپیریزن دیا. تو ایران نے کمپلین کیا یونائٹڈ نیشن کو سنڈے کو کہ جو ایک سوئٹزرلینڈ کا نمائندہ جو ہے سفارتی نمائندہ، وہ تہران میں ریپرزینٹ کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے انٹرسٹ کو ان کے، اور اس میں ہمارے اسلامک ریپبلک پہ، اور اوپر سے یہ بات کہی ہے کہ یہ پاسبل میئرز لیے جائیں، کچھ بھی آپ اس کے اوپر ایکشن لیں واشنگٹن کے اگینسٹ. اور جو ایرانی فیول شپمنٹ جو ہے وہ جو موو کیا تھا وینزولا میں، اس کے سے ریلیٹڈ بھی انفارمیشن ہے. نمبر 7 پر ہمارا سر ڈونلڈ ٹرمپ کالز براک اوباما گراسلی ہم کہتے ہیں مجموعی طور پر انکمپیٹنٹ مطلب جو قابل نہ ہو پریزیڈنٹ. while responding to a question on the virtual کہتے ہیں حقیقی طور پہ. commencement کہتے ہیں آغاز کو. address by the Barack Obama a day earlier, United States President Donald Trump called his predecessors کہتے ہیں ہم سابقہ ایکس کو grossly incompetent president. تو جی براک اوباما کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ بالکل بھی کمپیٹنٹ نہیں تھے پریزیڈنٹ، اور جو ہے یہ ابھی ایک انہوں نے کوشچن کے جواب میں یہ بات کہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ کمپیٹنٹ پریزیڈنٹ نہیں تھے، مطلب قابلیت نہیں رکھتے تھے. نمبر 8 پہ انڈین ریکارڈز لارجسٹ سنگل ڈے کرونا وائرس سرج کا مطلب اضافہ ہونے کو. انڈیا رپورٹس 5242 نیو کیسز آف کرونا وائرس ٹیکنگ کنٹریز انفیکشن ٹیلی کہتے ہیں ٹوٹل کو، کمپلیٹ کو، ٹو مور دین 96,000 دا ہائیسٹ ان ایشیا. تو جی انڈیا کے جو کرونا وائرس کی اپڈیٹ ہے وہ سب سے زیادہ ایشیا میں پائی جا رہی ہے، اور اس کے جو کیسز ہیں کرونا وائرس کے وہ سب سے زیادہ ایک دن میں ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. اور رپورٹ کے مطابق 5242 جو ہے نیو کیسز سامنے آئے ہیں، اور اب تک کی ان کی تعداد پہنچ چکی ہے 96,000 جو کہ ہائیسٹ ہے ایشیا میں. نمبر 9 پر بس اسرائیل سویئرز کا مطلب ہے قسم اٹھانا ان نیو گورنمنٹ ایز نیتن یاہو پلیجز ہم کہتے ہیں عہد کرنے کو. اینیسیشن یہ ہوتا ہے ملنا جوڑنا پش. پارلیمنٹ سویئرز ان گورنمنٹ لیڈ بائی بینجامن نیتان یاہو اینڈ فارمر رائیول کہتے ہیں جو ہمارے مخالفین ہوتے ہیں. اینڈنگ منتھس آف پولیٹیکل انسرٹینٹی. تو جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے قسم اٹھائی ہے نیو گورنمنٹ نے، جس میں جو ان کی پرائم منسٹر ہیں بیجنگ نیتن یاہو، انہوں نے کہا ہے یقین عہد کیا ہے کہ اب کوئی مزید جو ہے پولیٹیکل ریوائیورز جو ہیں یا ایٹ دا اینڈ آف دس منتھ جو ہے کوئی بھی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. نمبر 10 پہ سیو ہیون ہم کہتے ہیں محفوظ بندگاہ کو. اسٹریٹجی
strategic advantage, New Zealand's path to recovery. After tough coronavirus lockdown and plunge ہم کہتے ہیں جھلکنے کو یا غوطہ لگانے کو in travel. GDP is, that is gross domestic product, is forecast to plunge by 23% in the second quarter. تو جی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سیف قسم کی سیفٹی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ یوز کی جا رہی ہیں نیوزی لینڈ میں، اور ریکوری کی طرف وہ جا رہے ہیں، اور انہوں نے کافی زیادہ برے طریقے سے لاک ڈاؤن کو دیکھا، اور اس کے بعد جو ان کا GDP ہے وہ بہت برے طریقے سے گرا ہے جو ہے، اور وہ 23% جو ہے ان کا وہ اس پہ اثر آیا تھا، مطلب ڈکریز ہوا تھا ان کا 23% تک ان دس سیکنڈ کوارٹر، یعنی کہ ان 4 مہینوں کے اندر، سال کے ان پہلے 4 مہینوں میں. تو یہ تھی آج تک کی انفارمیشن، آج تک کی نیوز کے 18 مئی تک کی ہمارے پاس کیا انفارمیشن تھی. تو یہ تھا آج کے اوور آل نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو سو مچ.